السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بلال عبداللہ صدف سے پوچھتا ہے کہ مجھے جس سے بات کرنے کو دل نہ چاہے اور بات کرنے کو ڈر لگے تو اس سے نفرت کا رشتہ ہوتا ہے، اور مجھے یہ نفرت آپ کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی ہے۔ اور صدف کو اس کا بھائی زاویار کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں اس کو منع کر دوں گا، وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، وہ تم سے بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ اگر وہ میری باتوں کو سنے اور ان کو سمجھے اور ان پر یقین لے آئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ مجھے اسے میری سمجھ آ گئی ہے۔ اور صدف جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور صدف کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کچھ ایسا جھوٹ بول رہا ہے، اس کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آتی ہے۔ اور رمشا کہتی ہے کہ 8 مہینے کے اندر 3 اسٹیپ کی جو پروموشن ہے، اس سے تو صاف لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور صدف بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی۔ اب نے سن میرے دل میں ہم نے دیکھا کہ جیسے بلال عبداللہ نے اس کا ٹریٹمنٹ کروا کے واپس لے آیا، وہ خیر خیریت سے زاویار ٹھیک ہو کے واپس آ گیا ہے، اور پھر اس نے آ کے جب اپنی ماں سے یہ بات بھی اس کے ساتھ شیئر کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ڈونر کون تھا، میرا ڈونر بلال عبداللہ تھا۔ اور ماں جو کہ پہلے ہی بہت ممنون ہے کہ اس نے میرے بیٹے کا علاج کروایا ہے، اب جب اسے یہ حقیقت پتہ چلی تو وہ تو اور زیادہ ممنون ہو گئی ہے، اور اس کے لیے بات جو ہے اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے لیے کیا کروں، اس کا جو احسان اس نے اتنے ہم پہ کیے ہیں اس کا وہ بدلہ کیسے لے۔ اور جو اسے پہلے ہی کھانے کی دعوت دے چکی ہیں صدف کے ذریعے کہ وہ آئے اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے۔ اور یہ سن کر بلال عبداللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور وہ رمشا کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلنا، اور پھر اس کو آفس میں بلاتا ہے، آفس میں بلا کے اس کو کہتا ہے کہ آج تم میرے ساتھ چلو گی نا، اور ہم ان کے لیے کیا لے کر جائیں۔ میں ایسی جگہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں کہ جہاں جاننے کے لیے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اور رمشا اس کو دیکھتی ہے اور دیکھتی ہی رہتی ہے کہ یہ آج کس قدر ایکسائٹیڈ ہے، اور وہاں جانے کے لیے کتنا زیادہ اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ زاویار کے لیے وہ گفٹ لے لیں، اور کہتا ہے کہ نہیں، صدف کے لیے اور صدف اور اس کی امی کے لیے بھی کچھ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو آپ زاویار کی شکل میں ان کو گفٹ دے ہی چکے ہیں، تو اس کو آپ خیر خیریت سے اس کا علاج کروا کے اس کو واپس لے آئے ہیں۔ اور پھر جب صدف کی ماں جو ہے وہ صدف کو یہ بات بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے، ایک اہم بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں کہ جو سن کے تمہیں حیرت ہوگی بہت زیادہ۔ اور تو وہ چونک جاتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے، تو کہتی تمہیں پتہ ہے کہ زاویار کا ڈونر کون ہے، اور پھر وہ اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتی ہیں، اور صدف کو سب سمجھ آ جاتا ہے کہ یقیناً، اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ۔ اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور جب وہ دعوت پر آتا ہے، گھر پر آتا ہے، تو ماں اس سے باتیں کرتی ہے، اور پھر اس کو صاف لفظوں میں کہہ بھی دیتی ہے کہ اگر آپ ہماری فیملی میں سے کسی کی جان بھی مانگیں گے تو ہم انکار نہیں کریں گے، اور اگر آپ ہم سے کچھ مانگیں گے تو میں تو اس بات کی منتظر ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ اور وہ بھی بہت زیادہ یہ بات کرنے کے لیے بے چین ہے، اور بار بار وہ لڑکیوں کی طرح شرما بھی رہا ہے، اور یہاں پر کچھ ڈائریکشن کی اور رائٹنگ کی بھی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کا کردار کیوں دکھایا گیا ہے۔ یا تو وہ لڑکا جو ہے بلال عبداللہ جو دکھایا گیا ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے وہ شراب کا سہارا بھی لیتا رہا، اور چونکہ اس کو شروع میں ماں کا ساتھ بھی نہیں مل سکا، ماں اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور باپ نے اس کو پالا ہے، اور پھر وہ ملازموں کے ساتھ رہا،
اور پھر وہ ملک سے باہر چلا گیا اور وہاں کے ماحول میں رہا اور وہاں وہ دو لڑکیوں سے دوستیاں بھی کرتا ہے. لیکن اب جب اس کو ایک سچی محبت ملی ہے اور اس کو یقین آیا ہے کہ وہ اصل میں اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے صدف کو دیکھ کر، اور اور اب اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اب اس نے اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھنا شروع کر دیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سارے غلط کام چھوڑ دیے ہیں، میں شراب بھی نہیں پیتا، میں نے لڑکیوں سے دوستیاں بھی چھوڑ دی ہیں، اور اب میں ایک اچھا آدمی بن گیا ہوں، اچھا انسان بن گیا ہوں. تو اس لیے اب وہ چاہتا ہے کہ وہ صدف کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے. اور لیکن اس سے ماں سے وہ اس کا رشتہ مانگنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار صدف سے ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں. اور پھر وہ اب صدف سے ملے گا اور کیا صدف کی رائے بدل جائے گی، کیونکہ پہلے وہ جب اس کے بارے میں اسے پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی عمار کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں جیسے ہی بھائی ٹھیک ہو کر آئے گا میں تم سے شادی کر لوں گی. اور اب وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہے، لیکن جو رمشا ہے وہ ساتھ ساتھ صدف کو اور عمار کو یہ بات جو ہے بار بار ان کو بتلا رہی ہے کہ وہ آج بہت زیادہ خوش ہے، اور اس نے مجھ سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ شادی کرنے والا ہے، اور یقیناً وہ آج یہ بات کرنے والا ہے اور کہنے والا ہے. لیکن تم بھی ذرا دیکھنا سمجھنا. اور ساتھ ساتھ اس کی پرانی جو ساری اس کی جو کریکٹر ہے اس کا، اور ساری جو اس کے اندر کمیاں تھیں اور جو اس کی شخصیت کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ ساری ساتھ بیان بھی کرتی جاتی ہے رمشا، اور ان کو بتاتی بھی جاتی ہے. اور وہ خود بھی اسی راستے پہ چل رہی ہے، یعنی وہ خود بھی متاثر ہے بہت زیادہ بلال عبداللہ سے، اور اسی چکر میں اس نے اپنے منگیتر کو انگوٹھی بھی واپس کر دی ہے اور اسے انکار بھی کر دیا ہے. لیکن اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ تو اس کے قدم صدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ اسی طرح صدف کو وہ ذہنی طور پر اس کے خلاف کر دے تاکہ وہ شادی کے لیے اس سے انکار کرے، اس کے اس رشتے کو قبول نہ کرے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف کیا فیصلہ کرے گی. اب جب کہ صدف اور اس کی ماں کے اوپر پہلے ہی بہت احسان ہے کہ انہیں اتنی بڑی رقم اس نے بلال عبداللہ نے ان کو دے دی، پھر وہ ساتھ گیا، بھائی کا علاج کروایا اور اس کو خیر خیریت سے واپس لے کر آیا. تو ان سب باتوں کے، اور پھر جب پتہ چلا کہ ڈونر بھی وہی تھا، یعنی اب تو اس نے ان پر احسانات کی انتہا کر دی ہے، اور اب تو وہ اس کے سامنے آ کے نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنا زیادہ وہ سمجھتی ہیں ماں بیٹیاں کہ ہم اس کے احسان کے تلے آ گئے ہیں. تو کیا اب صدف جو ہے، جو کہ عمار کو بھی ایک طرف شادی کا وعدہ کر چکی ہے، تو کیا وہ اگر بلال عبداللہ اس سے کوئی ایسی فرمائش کرے گا یا اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا تو کیا وہ انکار کر پائے گی؟ اور انکار کرنے کے بعد وہ کیسے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ افورڈ کر پائے گی؟ تو دیکھنا ہے. یہ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ اب داخل ہو گیا ہے، اور آنے والی قسطیں جو ہیں وہ یقیناً کافی دلچسپی لے کر آئیں گی، اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کس کے حق میں ہوتا ہے. آیا بلال عبداللہ جو ہے وہ یہ بات شادی کی بات اس سے کر پاتا ہے یا نہیں، اور کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کا کیا جواب دے گی؟ بلکہ وہ یہ کہہ بھی چکی ہے، اپنے خدشات کا اظہار بھی کر چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی انتقام لینا چاہتا ہے. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل.